اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. پھر فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی سیدھا رستہ اختیار کرے گا اس کا سیدھا رستہ اختیار کرنا اس کے اپنے ہی لیے فائدہ مند ہے، یعنی جو سیدھے رستے پہ چلے گا اس کا اپنا ہی فائدہ ہے. ومن ضل، اور جو بھٹکا، فانما يدل علیہا، تو اس کا بھٹکنا خود اپنے ہی ذمہ ہے، اسی پر ذمہ داری ہے اس کے بھٹکنے کی. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. دنیا میں تو غم بانٹنے کے لیے بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، لیکن آخرت وہاں کوئی کام نہ آئے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کسی انسان تک میسج پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے حق اور باطل کا راستہ واضح ہو جاتا ہے. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس کو اختیار کرتا ہے. یہ اصل میں جواب ہے ان لوگوں کے سوال کا جو اکثر پوچھتے ہیں کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے رہتے ہیں جن تک اسلام کا پیغام پہنچا ہی نہیں، تو کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ ان کا کیا بنے گا؟ بہت سے لوگوں کو اس بات سے کنسرن ہوتا ہے اور وہ پوچھتے رہتے ہیں اچھا لیڈی ڈیانا کا کیا ہوگا، جنت میں جائے گی یا نہیں جائے گی؟ مدر ٹریزا کا کیا ہوگا؟ آپ بتائیں کہ اس کو کیا ملے گا، جنت ملے گی یا جہنم ملے گا؟ اکثر یہ سوال مجھ سے کیا جاتا ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں کیا جانوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہر ایک کا حساب اور معاملہ اللہ پر ہے. کس کو کتنا پیغام پہنچا ہے، حق کی کتنی بات پہنچی ہے، اس کا حساب اس کے مطابق ہے. ہاں ان سے تو حساب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ہمارا ضرور ہوگا. کیوں؟ ہم سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ جو حق، جو خیر، جو بھلائی تمہارے پاس تھی وہ تم نے ان تک پہنچائی یا نہیں. ہو سکتا ہے ان کو تو چھوڑ دیا جائے کہ ان کے پاس حق پہنچا ہی نہیں، لیکن ان کو پکڑ لیا جائے کہ جو ماں کی گود سے یہ سب کچھ لے کر دنیا میں آئے، جن پہ یہ ذمہ داری عائد کی گئی تھی. کیا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو، تم ان کو حق کی بات پہنچاؤ. ہم سے پوچھو گی. ہمیں یہ سوچنے کی بجائے کہ ان کی آخرت کا کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب یاد آیا کیا ہوگا جب وہ چلے گئے دنیا سے. اس سے پہلے کسی نے نہیں پوچھا ان کا کیا بنے گا. اور دنیا میں آج اور بہت سارے انسان انہی کے راستے پر ہیں، ان کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا کہ ان کا کیا بنے گا. کسی کو دکھ نہیں، کسی کو غم نہیں، کسی کو پریشانی نہیں کہ یہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. ابھی ہم سب غافل ہیں. ہاں اگر ان میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے پھر ہم سوچنے لگتے ہیں کہ اب وہ کہاں جائے گا. تو ہمیں جو کرنے کا کام ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، نہ کہ وقت گزرنے کے بعد. کیونکہ جب وقت ہاتھ سے گزر جاتا ہے اور ذمہ داری ادا کرنے کا وقت نہیں رہتا تو پھر انسان کے پاس سوائے حسرتوں کے کچھ نہیں رہتا. عقل مند انسان وہی ہے جو موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے، کیونکہ جب وہ جانے کا وقت آ جائے تو اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا. کتنا پینک ہو جاتا ہے جب بالکل عین جانے کا وقت ہو جاتا ہے. پھر فرمایا جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پہ چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جنوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئی. نوح علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا تھا؟ پانی کا. فرمایا دیکھو نہ صرف یہ کہ ان کے اوپر بلکہ ان کے بعد بھی بہت سے لوگوں پر ایسا ہی عذاب آیا اور یہ ہمارے حکم سے آیا. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے.
کچھ اس کو بھولا ہوا نہیں. کون کیا کر رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ مہلت دیتا چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب جتنا جیسے جس کو چاہے پکڑے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء. جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو، عاجلہ کے لغوی مطلب ہوتے ہیں جلدی ملنے والی چیز، یعنی جو اپنی نیکی محنت کوشش کا بدلہ دنیا میں ہی چاہتا ہو. عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. اسے ہم یہی دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں، پھر اس کے لیے جہنم لکھ دیتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی نیکی کا صلہ بس دنیا میں ہی اس کو مل جائے تو پھر اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں رہتا. اس لیے انسان کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. مسلمان آخرت کی سوچ سے خالی نہیں ہوتا. اس کا فیوچر صرف دنیا نہیں، وہ اپنے فیوچر میں آخرت کو انکلوڈ کرتا ہے. اس کا غم صرف دنیا نہیں، اس کا غم اس سے آگے بھی ہے. صرف دنیا کی خوشیوں پہ وہ بھول نہیں جاتا، وہ اس وقت تک خوش نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی آخرت کے لیے خوشیاں جمع نہ ہو جائیں. اس لیے وہ صرف دنیا کے لیے نیکی نہیں کرتا، وقتی اور ٹیمپرری کام نہیں کرتا، صرف فوری فائدے کی باتیں نہیں کرتا، وہ اپنی آخرت کے فائدے کی بات کرتا ہے. اور اس لیے وہ صرف عاجلہ نہیں چاہتا. ومن اراد الآخرۃ، اور جو آخرت کا ارادہ کرے، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے کوشش کرے جیسی کوشش کرنی چاہیے. یہ بڑی اہم آیت ہے. سعی لہا سعیہا، صرف یہ نہیں کہا کوشش کرے، فرمایا سعیہا، جیسی اس کی کوشش کا حق ہے ویسی کوشش کرے. وہو مؤمن، اور شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. فاولئک کان سعیہم مشکورا، ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی، ایسے لوگوں کی کوشش کو فائدہ دیا جائے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کی سوچ کیا ہے کسی بھی اچھے کام کے لیے کہ مجھے اس سے آخرت میں کیا ملے گا. وہ کچھ بھی جو مانگتا ہے، کچھ بھی جو چاہتا ہے، کچھ بھی جو لیتا ہے، صرف یہ سوچ کے نہیں لیتا کہ اس سے میری دنیا کو کیا فائدہ ہوگا. مثلا یہ ایک پانی کی بوتل، اگر وہ اس بوتل میں سے کسی کو پانی پلاتا ہے، اب اس کی ایک سوچ ہے پانی دے رہا ہے. مثلا یہ کہ دوسرا پیاسا ہے، وہ صرف اس لیے پانی دے رہا ہے، وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتا. ایک یہ سوچتا ہے کہ مجھے خوشی سے یہ پانی پلانا چاہیے کیونکہ پانی پلانے کا صلہ اور جزا اللہ کے ہاں بہت ہے. ایک سوچتا ہے کہ مجھے آج پانی پلا دینا چاہیے تاکہ کل میں پیاسا ہوں تو یہ بھی مجھ کو پانی پلا دے. اب یہ دو تین چیزیں ہو گئی. ایک کسی بھی سوچ سے خالی، بس کر رہا ہے کہ اس کو کرنا پڑ گیا ہے. ایک کر رہا ہے لیکن خوشی سے کر رہا ہے، وہ مصیبت سمجھ کے نہیں کر رہا کیونکہ وہ سمجھتا میرا رب دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے اس میں سے ایک ایک چیز کا صلہ ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو ذرے کے برابر چیز کا بھی اجر ضائع نہیں کرتا. اور یہی چیز انسان کے لیے نیکیوں کے، خیر کے اور بھلائیوں کے دروازے کھول دیتی. ایسا انسان دنیا کے لیے بھی مفید ہو جاتا ہے اور آخرت کے لیے بھی کامیاب ترین انسان بن جاتا ہے. ہماری خود غرضی، تنگ دلی، بخل، جلن کڑھن کا اصل سبب یہی ہے کہ ہم من کان یرید العاجلہ، ہم عاجلہ چاہتے ہیں، جلدی چاہتے ہیں، فوری ریوارڈ چاہتے ہیں، ابھی چاہتے ہیں، کل کا انتظار نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ ٹیمپرری کام جو ہے، یعنی جسے کہتے ہیں نا بس کام چلاؤ، وقتی طور پر مسئلہ حل کرو اور اس میں سے وقتی طور پر کوئی فائدہ حاصل کرو. محنت کرنا، کوشش کرنا، لانگ ٹرم پلاننگ کرنا، اور لانگ ٹرم سے مراد صرف لانگ ٹرم دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی بھی. تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے عمل کو بہترین بناتی ہیں، اس دنیا میں بھی خوبصورت بناتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی کوشش قابل قدر ہوگی. یہ نہیں کہا اس کا نتیجہ قابل قدر ہوگا. یہ اہم چیزیں دیکھیں، یعنی جو کوشش کرے گا اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی. یہ نہیں کہا گیا کہ اس کا رزلٹ دیکھا جائے گا کہ اچھی کوششوں کا دنیا میں اس کے نتیجہ کیا نکلا تھا. اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن اس بات سے بے نیاز ہوتا ہے
کہ اس نے جو کام کیا اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ملا، کیونکہ ہم فوری ریوارڈ چاہتے ہیں نا. مثلاً آپ لوگوں نے آج کسی کو درس پر بلایا ہوگا، وہ نہیں آئے ہوں گے تو وہ آپ کے دل میں ہوگا دیکھا اتنی میں نے محنت کی، اتنی کوشش کی، وہ فلاں نہیں آیا، آپ اس پہ پریشان ہونے لگ گئے. نہیں، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ نے جس کو بلایا، آپ نے جو محنت کی، کوشش کی، خود گئے، فون کال کی، جو بھی طریقہ اختیار کیا، سارا کچھ لکھا گیا. اللہ کے ہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کیا کیا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آگے پھر کیا ہوا. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک شخص بھی اللہ کی بات سن کر ایسا عمل کرے کہ ساری کوشش کا صلہ آپ کو مل جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک بھیڑ اکٹھی ہو جائے لیکن اس میں سے کوئی ایک بھی کام کی بات لے کے نہ نکلے، اور بظاہر دیکھنے میں ایک بڑی ہلچل ہو لیکن اس کا نتیجہ وہ نہ ہو جو ہونا چاہیے. تو کسی بھی کام کو اچھا بنانے کے لیے اور انسان کو مطمئن کرنے کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ اس نے کوشش کی اور کوشش کا حق ادا کر دیا. کبھی بھی کوشش میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ بھاگ دوڑ کر سکے تو سمجھے کہ آپ نے اپنا کام کر لیا. اس کے بعد اگر نتیجہ یہاں نہیں نکلتا تو اللہ کے ہاں تو ضرور نکلے گا. کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا کا سامان دیے جا رہے ہیں، اچھا کرنے والوں کو بھی اور برا کرنے والوں کو، دونوں کو قسمت کے مطابق دنیا تو دے ہی رہے ہیں. اور یہ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، بعض برے لوگوں کے پاس بھی بہت کچھ ہوتا ہے. تو پھر انسان سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ یہ اتنا غلط کر رہے ہیں اور اس کے باوجود ان کے پاس بہت کچھ ہے، اور فلاں شخص بہت اچھا کرتا ہے لیکن اس کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے. یہ سوچ ایک درست سوچ نہیں، اس لیے کہ نتیجے کی جگہ اللہ نے آخرت رکھی ہے، دنیا نہیں رکھی. دنیا میں ہر انسان کو اس کی قسمت کا مل رہا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ نیکی سے انسان کی عمر میں برکت ہوتی ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور بسا اوقات ایک گناہ انسان کو اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والی کسی بھلائی سے محروم کر دیتا ہے. مثلاً آپ کو ایک نیکی کی توفیق ہونے والی تھی، ایک بڑا اچھا بزنس ملنے والا تھا، بزنس سے مراد آخرت کا بزنس ہے، لیکن اس سے پہلے ایسا غلط کام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چانس اور وہ اپرچونٹی لے لی کہ تم تو اسی سے آگے نہیں نکلے، یہ کام تم کیسے کرو گے. یہی وجہ ہے کہ ایک نیکی اور نیکیوں کا دروازہ کھول دیتی ہے، اور بسا اوقات ایک گناہ باقی نیکیوں کی بھی توفیق چھین لیتا ہے، کیونکہ دل میں اندھیرا آنے لگتا ہے، کالا داغ لگنے لگتا ہے، اور انسان کے دل سے نیکی کا نور، نیکی کی خوشی، نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے. فرمایا کہ یہ دنیا کا مال اور دنیا کی چیزیں، یہ دونوں فریقوں کو ہم دے رہے ہیں، اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں کہہ سکتا یا اللہ فلاں کو نہ دے کیونکہ وہ بڑا ظالم ہے. مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پہ کیسے فضیلت دے رکھی ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں اگر ان کے پاس تھوڑا بھی ہو تو وہ شکر گزار ہوتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن ایک شخص کے پاس اگر ایمان نہ ہو، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہ ہو، تو بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ تھوڑ دلا ہوتا ہے، اس کے دل کو چین اور قرار نہیں ہوتا، اسے خوشی نصیب نہیں ہوتی. اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے. کس کے؟ جو دنیا میں احسن طریقے سے اللہ کی اطاعت کے مطابق جیتا ہے، اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سوال جواب ہو جاتے ہیں کچھ. سوال ہے دن کے وقت خدا کا فضل تلاش کرو، اس فضل سے مراد صرف عبادت ہے یا دنیا کی ترقی کے لیے بھی کوشش کرنا ہے؟ ہمارے علماء عام طور پر اس فضل سے مراد صرف عبادت لیتے ہیں. یہی وجہ کہ آج کے دور میں ہم تمام اسلامی ممالک اس قدر پیچھے رہ گئے ہیں کہ آپ ہمیں ان غیر مسلم قوموں کی بھیک پر رہنا پڑ رہا. آپ دیکھیں کہ یہاں فضل سے مراد رزق ہے، دنیا کے لیے کوشش ہے. کیا رزق حلال کی تلاش عبادت نہیں ہے نا؟ ایک انسان اگر جائز طریقے سے ایک کام کرتا ہے، اپنی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو وہ بھی عبادت کی حالت میں ہے.
اللہ تعالیٰ نے دن کو کام کے لیے بنایا تو کام سے مراد صرف نماز پڑھنا نہیں. نماز تو 5 وقت فرض کی ہے. کام کرو, جب نماز کا وقت ہو تو آؤ نماز پڑھو, پھر چلے جاؤ, پھر کام کرو. اس کے بارے میں آپ دیکھیے کہ حتیٰ کہ جمعے کے دن بھی کیا حکم ہے. اسلام میں تو جمعے کی چھٹی بھی کوئی نہیں ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن کیا کرو, نماز پڑھو, اللہ کا ذکر کرو, اور نماز کے بعد پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عبادت کے وقت عبادت کرو, لیکن باقی وقت میں کام کرو. ٹھیک ہے. سوال ہے, جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. یہی نامہ اعمال ہمیں دکھایا جائے گا. جب ایک عمل لکھا جا چکا ہے تو پھر اسے مٹایا کیسے جائے گا؟ وہ تو نامہ اعمال میں لکھا گیا. کیا توبہ, استغفار اور ذکر الہی سے ہم اس لکھے ہوئے عمل کو مٹوا سکتے ہیں؟ جی ہاں, دونوں چیزوں سے. نمبر 1 توبہ استغفار سے. نمبر 2 ان الحسنات یذہبن السیئات. جیسے ٹھنڈی ہوا گرمی کو لے جاتی ہے نا, ایسے ہی نیکی جو ہے وہ بدی کو مٹا دیتی ہے. جہاں ایک غلطی ہوئی وہاں اس کے بجائے کیا کرے انسان, اس کو کمپنسیٹ کرے, اس کے عوض کوئی اور نیکی بھی کرے. مثلا بھولے سے آپ کے منہ سے غلط بات نکل گئی کوئی, اب صرف توبہ استغفار ہی نہیں بلکہ اس کے بدلے میں کوئی ذکر کر لے. گناہوں کی کئی قسمیں. ایک ہے گناہ کبیرہ. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو معافی مانگے بغیر معاف نہیں ہوتے. چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں, مثلا چھوٹے موٹے گناہ, جب انسان وضو کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وضو کے ساتھ وہ گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں. لیکن جو بڑے گناہ ہوتے ہیں جب تک ان پہ معافی نہ مانگی جائے معاف نہیں ہوتے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر معافی کے ساتھ کفارہ بھی ضروری ہوتا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ جیسے قسم توڑنا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ میں نے معافی مانگ لی ہے, قسم توڑ دی. نہیں, صرف معافی نہیں کافی, کیا کر رہے ہیں آپ, اس کا کفارہ دیں. اسی طرح احرام کی حالت میں کوئی ایسا کام کر لینا جیسے شکار کر لینا, تب اس پہ کہ توبہ استغفار نہیں, صرف توبہ سے نہیں کام چلے گا, کفارہ بھی دو. تو کچھ گناہوں کے لیے صرف معافی کافی ہے, کچھ گناہوں کے لیے صرف نیکیاں ان کو دھوتی چلی جاتی ہیں. جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے, ایسے ہی نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. لیکن کچھ چیزوں کے لیے دیکھیں نا, کچھ تو آپ ویسے ہی ہاتھ دھوتے تو ڈسٹ اتر جاتی ہے نا, لیکن جو پکے داغ ہوتے ہیں ان کے لیے صابن لگانا پڑتا ہے. کچھ داغ صابن سے بھی نہیں اترتے, ان کے لیے کچھ اور کرنا پڑتا ہے. یہ اٹ ڈپینڈس. لیکن یہ پتہ کیسے چلے گا کہ ہم کس غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں؟ ہم میں سے بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو غلطی پہ غلطی کیے جا رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. اس کا کفارہ کیسے ہوگا, اس کی توبہ استغفار کیا ہوگی؟ جب گناہ کا احساس ہی نہیں تو معافی کہاں سے آئے گی؟ تو جہالت جو ہے سب امراض سے بڑا مرض ہے. یہ قسمت کے بارے میں سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہماری قسمت لکھ دی ہے, اور ڈو وی ہیو دا ابلٹی ٹو چینج اٹ, اور کیا ہم اپنی قسمت کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں. اس کی تبدیل کرنے کی ہم کو صلاحیت دی گئی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول یاد رکھیے کہ کسی نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ تقدیر کیا ہے, یہ قسمت کیا ہے؟ اچھا, قسمت کا لفظی معنی بھی کیا ہے؟ تقسیم کرنا, ڈیوائڈ کرنا. کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بندوں کے درمیان ڈیوائڈ کر دی اور اسی میں صلاحیت یا پوٹینشیل کو بھی ڈیوائڈ کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ حضرت علی سے جب کسی نے تقدیر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا اپنا دایاں پاؤں اٹھاؤ. کھڑے تھے, وہ کہا پاؤں اوپر کرو, تو پاؤں اٹھا لیا. آپ نے کہا اب دوسرا بھی کرو. میں نے کہا یہ 2 اکٹھے نہیں کر سکتا, ایک تو کر سکتا ہوں, 2 نہیں کر سکتا. کہا یہی تقدیر ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں تمہارا بس چلتا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں تمہارا بس نہیں چلتا. ہمارا امتحان کس میں ہے؟ ان چیزوں میں نہیں ہے جن میں ہمارا بس نہیں چلتا. ہمارا امتحان اس میں ہے جس میں ہمارا بس چلتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے کہ آپ مثلا ایک خاص خاندان میں پیدا ہو, آپ اپنے پیرنٹس کو چینج نہیں کر سکتے.
یا آپ کی قسمت میں تھا کہ آپ فلاں کے بچے پیدا ہوں, اب ہو گئے, اب آپ چینج نہیں کر سکتے. آپ اپنے رنگ کو چینج نہیں کر سکتے. ابھی تک میرے خیال ہے کوئی ایسی سرجری نہیں ہو پا رہی کہ جس سے اسکن کا کلر کمپلیٹلی چینج کر دیا. اس کو کاٹ واٹ کے چائنیز بن جاتے ہیں اور نقش و نگار بدلتے رہتے ہیں. ہاں, بلیچنگ کرتے ہیں, لیکن وہ بھی کتنی کریں گے. اسکن پیلنگ پہ بھی ایک خاص حصے کی کر سکتے ہیں, مگر وہ بھی نیچرل نہیں ہے. پھر اس کے اثرات سے دوبارہ بھی وہ پلٹ جاتا ہے. مسئلہ نہیں ہے کہ آپ لینزز لگا کے وقتی طور پہ اپنی آنکھوں کا رنگ تبدیل کر سکتے ہیں, مگر حقیقت کو نہیں بدل سکتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کسی خاص ملک میں پیدا ہو گئے, کسی خاص کاسٹ میں پیدا ہو گئے. اب قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا رنگ یہ کیوں تھا, آپ کے اتنے نمبر کٹ گئے کیونکہ آپ کا رنگ براؤن تھا. نہیں, اصل میں دیکھا کیا جائے گا, کوئی کالا ہے یا گورا ہے, حبشی ہے یا کسی اجمی نسل سے ہے. دیکھا جائے گا کہ اس نے کیا کیا ہے. مثلاً ایک شخص کے پاس پیسہ ہی کوئی نہیں, اس سے نہیں پوچھا جائے گا اس نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی. کس سے پوچھا جائے گا؟ جس کے پاس مال ہے اور پھر اس نے اپنے مال میں کیا کیا. تو اسی طرح روزی کے بارے میں آتا ہے کہ انسان کی روزی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ اتنا ملے گا اس کو, لیکن اس کے لیے کوشش بھی ساتھ لکھی ہوئی کہ اس کو اتنی کوشش بھی کرنی پڑے گی. اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ انسان نے کوشش اچھے راستے میں کی یا برے راستے میں کی, کیا کیا. امتحان اس بات کا نہیں کہ اس کے پاس پیسے کتنے آئے, اس بات کا ہے کہ اس نے کمائے کہاں سے اور خرچ کہاں کیے. تقدیر کا لفظ جو ہے قدر سے ہے. قدر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ, کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اندازہ تھا. تقدیر کی ڈیفینیشن عربی کے 3 لفظوں میں ہے. علم اللہ السابق, علم اللہ السابق, یہ 3 عربی کے لفظ ہیں جس میں تقدیر کا معنی سمایا ہوا ہے. یہ تقدیر دراصل اللہ کا وہ نالج ہے جو اس کو پہلے سے ہی ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے. جیسے آپ کو اپنے بچوں کی عادتوں کا علم ہوتا ہے, آپ ایک چیز پکاتے ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے آج فلاں بچہ ہے اگر وہ نہیں کھانے والا کھانا, غیب کا علم ہے آپ کو نہیں, آپ کو پتا ہے کہ کیا آپ کا بچہ ہے نا, آپ دیکھتے رہتے ہیں اس کو کہ کیا کھاتا ہے کیا نہیں کھاتا. تو اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے, پتا ہے اس کو کہ یہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا. تو یہ جو علم ہے یہی دراصل تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ علم ہے, اسے پہلے سے ہی پتا ہے کون انسان کیا کرنے والا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے جبر کر کے اپنے بچے کو کہا یہ نہیں تم کھانا, زبردستی تو نہیں کی, آپ نے تو کچھ نہیں کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں ہمارے اوپر کرتا, یہ کوئی نیکی کرنے لگے تو کہتا نہ تم نہیں کرنا اس لیے کہ میں تم کو جہنم میں ڈالنا, تم خبردار جو نیکی کرو, اس کا ہاتھ کھینچ لے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص اتنا کچھ جو میں اس کو دوں گا یہ کرے گا کیا. بچے کے رشتے سنا ہے آسمان پر ہوتے ہیں, اس لیے صرف استخارہ ہی کافی ہے. کچھ چلیے استخارہ پہ بھی تھوڑی سی بات ہو جائے کیونکہ لوگ اس کے بارے میں بہت کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. استخارہ جو ہے یہ خیر مانگنا ہے. لفظی معنی یہ باب استفعال سے ہے, اس کا معنی ہوتا ہے خیر مانگنا, خیر کی دعا کرنا, بھلائی مانگنا. جب انسان کو زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا ہو تو اس وقت 2 رکعت نفل پڑھ کے ایک دعا مانگنے کو کہا گیا ہے, جس دعا کے الفاظ میں یہ آتا ہے کہ اللہ اگر یہ کام میرے حق میں اچھا ہے تو مجھے اس کو کرنے کی توفیق دے, اس کو میرے لیے آسان کر دے, اور اگر یہ میرے دنیا میں, دین میں, آخرت میں, انجام میں اچھا نہیں, مجھے اس سے پھیر دے, اس کو مجھ سے پھیر دے, اور جہاں خیر ہے مجھے وہاں لے جا. یہ ہوتا ہے استخارہ. اس کے لیے نہ سونا شرط ہے, نہ خواب آنا شرط ہے, نہ خواب میں رنگ دیکھنا شرط ہے, نہ اس کی تعبیریں کرانا شرط ہے. ہو سکتا ہے آپ کو ایک بالکل ہی اور شیطانی خواب آ گیا ہو, اس کا کوئی تعلق نہ ہو آپ کی دعا استخارہ سے, اور آپ اس سے ایسوسیٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ. کیونکہ خواب اکثر کیا ہوتا ہے, انسان کی اپنی سوچ دوبارہ اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ استخارہ سے خواب کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک شخص کوئی خواب نہ دیکھے لیکن اس کے دل کا ایک رجحان بن جاتا ہے, یہ کام مجھے کر لینا چاہیے, کنونس ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بس کر لو, اللہ پہ بھروسہ کرو. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے. آپ استخارہ کی دعا پڑھتے رہے روز, اگر وہ آپ کے حق میں اچھا تو اللہ تعالیٰ غیب سے راستہ کھول دے گا, اور اگر اچھا نہیں اور بظاہر آپ کو اچھا نظر بھی آ رہا ہے تو وہ پھر جائے گا.
خود بخود ہوتے ہوتے چیز رہ جائے گی. تو اس لیے استخارہ جو ہے وہ دعا ہے، مانگتے رہیے، اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. اور یہ جو آسمان پہ رشتے ہوتے ہیں، یہ وہی والی بات ہے جو پہلے تقدیر والی ہو گئی، کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتا ہے کہ کون کس سے شادی کرے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو کوشش کرنے سے روک دیا گیا کہ نہیں تم بیٹھے رہو کیونکہ تمہاری شادی فلاں سے ہونی ہے، اور جب تک وہ آ نہ جائے تو تم نہ ہلنا اپنی جگہ سے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا کہ کوشش بھی کرو. لیس للانسان الا ما سعی. سوال ہے، بچے کا نام اس کی ایبلٹیز پہ اثر انداز ہوتا ہے؟ نام جو ہے اس کے جو مطلب ہوتا ہے وہ انسان کے کانوں سے بہت دفعہ ٹکراتا ہے. ایک بات جب انسان بار بار سنتا رہے تو وہ اس کے اوپر اثر ہونے لگتا ہے کچھ. مثلا اگر آپ کو 10-12 لوگ یہ کہیں آپ کا رنگ پیلا لگتا ہے، آپ انیمک لگتی ہیں، آپ کچھ بیمار لگتی ہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ آ کے بیڈ پہ پڑ جائیں گی، حالانکہ آپ گھر سے اچھے بنے نکلے تھے. یہ جو سننا ہے نا، بار بار ایک ہی بات سننا، آپ کچھ ٹھیک نہیں لگتی، آپ کچھ ٹھیک نہیں لگتی، تو آپ کہتے ہیں ہاں واقعی میں ٹھیک نہیں ہوں، پھر خود پہ ترس کھانے لگتے ہیں. تو اسی طرح بچے کے نام کے اندر جو میننگ ہوتا ہے وہ بار بار اس کے کانوں سے ٹکراتا رہتا ہے، تو اس کا انکانشیسلی اس کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی وہ اثرات ہوتے ہیں جن کو ہم ایک خوفناک سی چیز بنا کے پیش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بعض اوقات بچے کا بڑوں کے بھی تبدیل کر دیے. مثلا ایک خاتون کا نام تھا برہ، اس کا مطلب ہوتا ہے نیک بی بی. آپ نے نام تبدیل کر دیا، فرمایا لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک مت سمجھو، نیک مت سمجھو. لیکن اس کے باوجود ہم مسلمانوں میں بہت سے لوگ نیک اختر، نیک پروین، نیک بی بی نام رکھتے ہیں، حالانکہ منع ہے یہ نام. معاف کیجیے اگر آپ میں سے کسی کا ہو. تو بچے کا نام بس اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ انسان سنتے 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 وہ چیز اس کے اندر بیٹھنے لگتی ہے. سوال ہے، یہاں پر بہت سی مختلف جماعتیں ہیں اور دین کے لیے بھی کئی لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا ان کی جماعت سے تعلق نہیں تو آپ کو وہ بہنیں اچھا مسلمان ہی نہیں سمجھتی. یہ بات صحیح نہیں ہے. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کی خیر خواہی ہمارا فرض ہے. ایک اچھا صحت مندانہ رویہ کیا ہے کہ ہر ایک سے ملے، اس میں جو اچھی بات ہے وہ لے لیں اور کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھے. آپ کو کیا پتا کہ اس کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک جو آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ کتنا عزیز ہو. آپ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے اور معلوم نہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے اور کس نیکی کی توفیق دی جو آپ کو نہ دی ہو. تو ہمیشہ کوئی بھی ہو، بظاہر حلیہ کسی کا کیسے بھی نظر آتا ہو، کوئی انسان سامنے سے کچھ بھی نظر آتا ہو، لیکن کوئی ججمنٹل اوپینین قائم نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ کرنا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون کیا ہے. دیکھیے کوئی جماعت کیوں بنائی جاتی، چلے یہی میں آپ کو سمجھا دوں جماعت کیوں بنائی جاتی ہے. جماعت کو آپ اسکول کی جماعت سے سمجھیں. اسکول میں ایک جماعت بناتے ہیں، ایک پرائمری اسکول بناتے ہیں، ایک سیکنڈری اسکول ہوتا ہے. تو یہ کیوں بناتے ہیں، کبھی سوچا آپ نے؟ بچوں کو ایک جماعت یا ایک سیکشن میں کیوں باندھتے ہیں؟ وہ کلاس 5 میں ہے، کسی بھی سیکشن میں بیٹھ جائیں جا کے، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، وہ اس لیے بناتا ہے کہ ایک ڈسپلن قائم ہو. جو بھی کوئی جماعت بنتی ہے نام پہچان کے لیے ہوتا ہے بس. اب جتنی بھی جماعتیں اسلام کے کام کے لیے بنی ہیں وہ کیا ہے، ایک فورم ہے کہ یہ لوگ مل کے کام کر رہے ہیں، ان کا آپس میں ایک لنک ہوتا ہے، ایک رابطہ ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک پالیسی ہوتی ہے کام کرنے کی، اور اس کے مطابق وہ کام کرتے رہتے ہیں. کوئی بات نہیں، اگر ان کو وہ کنوینئنٹ ہے کسی خاص گروپ کے ساتھ مل کے کام کرنے میں تو کرتے رہے. وہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جیسے انڈیویجولز ہوتے ہیں نا تو ان کے نام ہوتے ہیں. کیا کسی شخص کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ میں تم سے بڑا ہوں کیونکہ میرا نام زیادہ اچھا ہے؟ کیا کسی کے نام کی وجہ سے کسی کو عزت مل سکتی ہے جب تک اس کے اندر کام کوئی نہ ہو؟ یہ جتنے بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کے جو نام ہیں، ان کے جو ٹریڈ مارک ہیں، وہ کس طرح بہت مشہور ہوئے ہیں اور کس طرح ان کی اتنی ویلیو ہوئی ہے. جتنے بھی نام ہیں ان کو عزت کب ملتی ہے؟ جب ان کا کام اچھا ہوتا ہے. آپ کسی بھی جماعت میں ہیں، آپ کام اچھا کریں اور
جب ممکن ہو، جب موقع ملے کسی دوسری جماعت کو کوئی بھلائی پہنچانے کا، ان کی خیرخواہی کرنے کا، ان کے کام آنے کا، تو اس میں کبھی بھی دیر نہ کریں، کبھی بھی تعصب نہ برتیں، کبھی بھی ضد نہ رکھیں، اور اگر ان کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی تو خیرخواہی سے اصلاح کر دیں، اور جو چیز اچھی ہے اس کو اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کریں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگے ان لوگوں پر جو اس خاص جماعت میں نہیں. کچھ لوگوں کو ایک اور پلیٹ فارم مل گیا، ان کو وہ بات، کیونکہ ذہنی لیول مختلف ہوتا ہے نا. کچھ لوگوں کا بہت انٹلیکچوئل لیول ہوتا ہے، وہ انٹلیکچوئل کے ساتھ مل کے کام کرنے کو بہت آسان سمجھتے ہیں. کچھ لوگ بہت پرائمری لیول کے ہوتے ہیں، ان کو ایسے ہی لوگوں کے ساتھ مل کے. لیکن انسان جب کبھی کسی سے دوستی کرتا ہے، کسی گروہ میں شامل ہوتا ہے، کسی گروپ میں، تو کچھ کامن چیزیں ہوتی ہیں نا، تبھی آپ ایک خاص اس میں شامل ہوتے ہیں. تو اگر کچھ لوگوں کے اندر ایک خاص ٹرینڈ ہے، کامن چیزیں ہیں، تو ٹھیک ہے اس میں شامل ہو جائیں. لیکن کوئی جماعت کسی دوسرے کو برا نہ کہے، کسی کے پیچھے نہ پڑے. یہ اتنے افسوس کی بات ہے کہ بسا اوقات ہم ایک پلیٹ فارم بناتے ہیں، وہ بنتا ہے کسی نیک کام کے کرنے کے لیے، لیکن ہم کیا شروع کر دیتے ہیں اس میں کہ اپنا کام کرنے کی بجائے ہر وقت دوربین لے کر دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں. اچھا ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. اگر کوئی غلط بھی کر رہا ہے تو ہمارا کام کیا ہے؟ اس کی خیرخواہی کرنا، اس کے ساتھ بھلائی کرنا اور اس کے لیے اچھا سوچنا. ان کا سوال یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے ذاتی اعمال کا ذمہ دار ہے، اور اگر اپنی ذاتی ڈیوٹیز کو فلفل نہیں کرتا تو اس پر اس سے پوچھ ہوگی. یہ بات آپ کی درست ہے. عمل جو ہے نا ہر انسان کا، اس کے دو پہلو ہیں. ایک وہ جو اس کا اپنا ایکشن ہے، اور دوسرا اس کا ری ایکشن. ٹھیک ہے کہ جو بھی ہم کرتے ہیں وہ صرف انڈیویجولی ہمارا نہیں ہوتا، اس کا ایک امپریشن ہوتا ہے سوسائٹی پر. ایچ اینڈ ایوری ہیومن بینگ جو ہے وہ رسپانسبل ہے اپنے ایکشن کا بھی، اپنی ذات کے لیے بھی، اور اس ری ایکشن یا امپریشن کا بھی جو دوسروں پہ ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے. مثلاً اگر آپ کروئل ہیں تو آپ کسی نان مسلم کے ساتھ ایسا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، تو ایک تو یہ لکھا جائے گا کہ آپ نے غلط چیز کی، اس کی آپ کے اوپر ایک وہ لگ جائے گی. اور ایک یہ کہ آپ کی اس کروئلٹی سے اسلام کی جو بدنامی ہوئی، یا دوسرے شخص کو جو تکلیف پہنچی، یا اس کا آگے جو نتیجہ نکلا، یہ بھی ساتھ کاؤنٹ ہوگا، اور اس پر اعمال نامہ بیس ہوگا. یعنی صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ایک چیز لکھی جا رہی ہے اور یہ کوئی بند کتاب ہے جو پڑھی جا رہی ہے، بلکہ اس کے اثرات کیا ہیں. مثلاً ایک پھول جو ہے وہ خوبصورت بھی ہے اور ایٹ اے ٹائم وہ خوشبودار بھی ہے. ایک اس کی خوبصورتی ہے، ڈیلیکیسی ہے، اور ایک اس کی خوشبو ہے جو ہر طرف جا رہی ہے. یا یہ کہ ایک چیز دیکھنے میں کبھی ہے اور ایک یہ کہ اس کی بیڈ اسمیل ہے جو ہر طرف جائے. تو ہر انسان کی جو ایک غلطی ہے، ایک تو اس کی انڈیویجول ہے، اور ایک اس کے جو چین چلتا ہے دوسروں تک جاتا ہے وہ بھی. مثلاً ایک سوسائٹی میں اگر چوروں کی کثرت ہو گئی تو صرف چوروں کو نہیں پکڑا جائے گا، سوسائٹی بھی رسپانسبل ہوگی کہ جس نے چور پیدا کیے. مثلاً اینڈ سو آن. اگر مثلاً ہم ایک خاص سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہاں ایک جرم ہو رہا ہے، ڈائریکٹلی نہیں مگر انڈائریکٹلی ہم اس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح رسپانسبل ہیں. اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ ہماری رسپانسبلٹی جو ہے وہ ادا ہو جائے. تو اس میں ہر شخص کو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے اپنے لیول پر جو وہ کر سکتا ہے وہ کرتا جائے، وہ قطرہ قطرہ مل کے اس کی رسپانسبلٹی ادا، اور ساتھ ہی کہ خود کرنے کے علاوہ دوسروں کو بھی احساس دلائے. اسی وجہ سے جہاں نماز فرض ہے وہاں ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا بھی لازم ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم نیکی کا حکم ضرور دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ تم پہ ایسا وقت آئے گا کہ تم دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی. اور پھر سورۃ العصر میں کیا آتا ہے کہ انسان نقصان میں ہے جب تک کہ ایمان لا کر نیک کام نہ کرے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین نہ کرے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین نہ کرے، چاہے کسی بھی حالت میں. یعنی ہر شخص صرف اپنا نہیں، آس پاس کا بھی ذمہ دار ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔